یہ ہے ایج مشاعرہ میڈیا 96۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شہنشیں پر تشریف فرما مؤقر علماء کرام، جامعہ سیدہ عائشہ للبنات مکیہ کے آج کے اس روحانی تقریب میں شرکت فرما رہے ہمارے غیور بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردے سے سن رہی ماں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم اور آپ اس وقت اس ادارے کے بینر تلے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کے آخری درس کے روحانی موقع سے شریک مجلس ہیں. خدا تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. یہ موقع اب آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کچھ کہنے کا نہیں ہے. مجھے برادر محترم جن کے بارے میں اقبال کے الفاظ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو جناب مولانا شاہد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار بھی ہوں. وہ فرما رہے تھے کہ 9:30 بجے کے بعد بخاری شریف کے آخری درس کا مرحلہ ہوگا اور وہ وقت بس اب ہوا چاہتا ہے، لیکن مولوی ہی وہ مولوی کیسا مولوی ہوگا جو بغیر بولے ہوئے خاموش رہ جائے؟ ملا باشد کے چپ نہ شود، مشہور بات ہے. تو مولانا نے بھی مجھے پابند کیا ہے کہ کچھ کہہ دیں. اس موقع سے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بس ایک میسج اور پیغام دینا ہے، اور وہ میسج اور پیغام یہ ہے کہ لڑکیوں کے ادارے کی ضرورت کیا ہے. مولانا شاہد حسن صاحب نے جامعہ سیدہ عائشہ بچیوں کے لیے اس ادارے کو کیوں چلایا، یہ نظام کیوں چل رہا ہے، اس ادارے کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس ادارے کو کیوں ترقی دینا چاہیے. میرے بھائی اور بزرگوں، بس اس سلسلے کی ایک بات عرض کرنی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی اور آخرت کے اندر جنت کا وعدہ جس طرح مردوں سے کیا ہے عورتوں سے بھی کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اچھی زندگی صرف ہمیں اور آپ کو یعنی مردوں کو چاہیے، عورتوں کو نہیں چاہیے، اور مرنے کے بعد جنت صرف ہمیں اور آپ کو چاہیے، عورتوں کو نہ چاہیے. نہیں، قرآن مجید نے کہا کہ مرد بھی اور عورت بھی دونوں کو دنیا کی زندگی اچھی ملے گی اور دونوں کو مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا. قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تاکید کے ساتھ علماء اسٹیج پر موجود ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. عربی زبان میں تاکید کے ساتھ
اور پختگی کے ساتھ کوئی بات کہنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی تاکید کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پرسکون زندگی عطا کریں گے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ اللہ تعالیٰ جہاں مرنے کے بعد انہیں ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے گا، مفسرین نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد جنتی کو ایسی زندگی ملے گی، حیات بلا موت، جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، نعمت بلا سقم، ایسی نعمت ملے گی جس میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی بدبختی نہیں ہوگی، سعادت بلا شقاوت، ایسی نیک بختی جس میں کوئی بدبختی نہیں ہوگی، صحت بلا سقم، ایسی صحت و تندرستی جنت میں اللہ تعالی جنتی مرد و عورت کو دے گا جس میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد یہ جنت اور جنت کی یہ نعمتیں ملیں گی، اور دنیا کے اندر بھی پرسکون زندگی اللہ دے گا، جس زندگی میں آرام ہوگا، جس زندگی میں خوشحالی ہوگی، جس زندگی میں شادابی ہوگی، جس زندگی میں امن و چین اور سکون ہوگا، یہ کسے دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور دیں گے، من ذکر او انثی، مرد کو بھی دیں گے اور عورت کو بھی دیں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شرط لگائی ہے۔ وہ 2 شرط یہ ہے، من عامل صالحا، کہ نیک کام کرو، اور اس کے ساتھ بتایا گیا وہو مومن، ایمان کامل ہو۔ جس مرد کا اور جس عورت کا ایمان مضبوط ہو اور اس کے بعد ایمان کی چاہتوں اور تقاضوں کو وہ پورا کرے، تو مرنے کے بعد جہاں جنت کی لازوال نعمتیں اسے ملیں گی، دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی اسے ملیں گی۔ میرے بھائیوں، اس لیے دنیا کے بعد کی جنت اور اس دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی جس طرح ہمیں حاصل کرنا ہے، ایسے ہی عورتوں کو بھی حاصل کرنا ہے۔ پتہ چلا کہ ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ پتہ نہیں یہ تصور کہاں سے آیا کہ عورتوں کا کام تو بس یہ ہے کہ وہ گھر میں جھاڑو پوچھا لگائے، وہ گھر والوں کے کپڑے صاف کرے، وہ گھر والوں کی خدمت کرے، کھانے پکائے، اور بس ہم لوگوں نے اپنے گھر کی بیٹیوں کا، عورتوں کا اس سے زیادہ کام نہیں سوچا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس کا کام بس اتنا ہی ہے، حالانکہ یہ بات یاد رکھیے، رسول پاک علیہ السلام کے احادیث و فرامین کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دین کا علم جس طرح مردوں کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اس سے بڑی بات ارشاد فرمائی، ابھی حال میں ہمارے پڑوس ملک کے ایک عظیم بزرگ پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ میری نگاہ میں تو بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ کسی کے پاس اگر ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو، اور حیثیت ایسی ہے، کیپیسٹی ایسی ہے، اس کے پاس پوزیشن اور صلاحیت ایسی ہے کہ وہ صرف ایک کو پڑھا سکتا ہے، یا تو بیٹے کو پڑھائے گا یا بیٹی کو پڑھائے گا۔ غریب آدمی ہے، پریشان آدمی ہے، حیثیت نہیں ہے، اولاد تو ہے، پڑھا صرف ایک کو سکتا ہے، دونوں کو نہیں پڑھا سکتا۔ پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی جن سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر ہدایت پھیلانے کا کام لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا ایسے شخص کو اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی پڑھے گی ایک سماج پڑھے گا، اور اگر بیٹا پڑھے گا تو ایک فرد پڑھے گا۔ پتہ چلا کہ بیٹوں کی تعلیم سے زیادہ ضرورت اور ذمہ داری ہماری بیٹیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کی ہے، اور یہ بات صرف احادیث کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اللہ والوں نے نہیں لکھی، بلکہ غیروں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ کسی انگریز مفکر کا جملہ ہے، "A woman with true education is the best instrument to change society"۔ کسی بھی سماج کو بدلنا ہے، کسی بھی سماج میں اصلاح کا کام کرنا ہے، کسی بھی سماج میں ریفارمیشن کا کام کرنا ہے، کسی بھی سماج سے خرابیوں کو مٹانا ہے، اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے دو، اپنے گھر کی لڑکیوں کو اچھی تربیت دے دو۔ جس سماج کی بیٹیاں اور جس گھر کی لڑکیاں اچھی تعلیم اور تربیت سے آراستہ ہو جائے، اس گھر کے افراد کی تربیت آسان ہو جاتی ہے، اس گھر کے لوگوں کے کردار
بہتر ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف ایک مقرر کا زور خطابت میں کہا گیا جملہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے سنا ہے اور کئی بار سنا ہے کہ دنیا میں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ کوئی ہوائی جملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے تاریخ ہے، اس کے پیچھے واقعات ہیں. یہ وقت واقعات سنانے کا نہیں ہے، لیکن میں صرف 2 واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی فہرست میں آخری نبی، سید الاولین ہیں، وہ سید الآخرین ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. آقا علیہ السلام کے بارے میں غیروں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا کے اندر تمام پیغمبروں میں اگر کوئی نبی سب سے زیادہ کامیاب ہے تو محمد is the most successful of all prophets. ایک انگریز مفکر کہتا ہے تمام پیغمبروں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب پیغمبر ہیں. میرے بھائیو، تاریخ کے حوالے سے علماء یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں. آقا علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور آپ کے قلب اطہر پر قرآن پاک کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ ابتدائی کچھ آیتیں تھیں جو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتری. پہلی مرتبہ اللہ کی وحی آئی تھی، وہ عظیم قرآن جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ وہ عظیم کلام ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پہ اتارتے تو وہ پہاڑ جس کی صلابت اور جس کی سختی کو تم مثالوں میں پیش کرتے ہو، تم دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ پہاڑ اپنی صلابت و سختی کے باوجود ریزہ ریزہ اور ٹوٹ پھوٹ جاتا. قرآن مجید جیسا عظیم اور وزنی کلام آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا ہے. حضور کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ اندازہ کیجئے. روایات کے اندر موجود ہے آقا علیہ السلام پریشان حال اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنی پاک زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یا خدیجہ زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. لقد خشیت علی نفسی، ایسا لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. قرآن پاک جیسا عظیم کلام، وزنی کلام قلب اطہر پہ اترا ہے. حضور کی یہ پہلی حالت ہے. آپ اپنی پاک بیوی کو فرماتے ہیں کمبل اڑاؤ، ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی. قربان جائیے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر. انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی نگاہ ڈالی، حضور کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا، حضور کو تسلی دی اور کہا یا رسول اللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. 40 سال کی زندگی حضور کی مکہ میں گزری تھی. حضور کی طہارت، حضور کی صداقت، حضور کی امانت، آقا علیہ السلام کی دیانت، آپ کی پاکیزگی کہ کے سارے لوگ جانتے، پہچانتے، سمجھتے تھے. اس ام المومنین نے، آپ کی پاک بیوی نے حضور کی خوبیاں بتائی کہ آپ کے اندر تو بڑی خوبیاں ہیں، آپ تو ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کے اندر اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے. آپ تو مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کے لیے کماتے ہیں. آپ تو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مہمانوں کی میزبانی کرے، جو یتیموں کا والی ہو، جو بیواؤں کے لیے کام کرے، اللہ اس سے ضائع کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کامیاب نبوت کے پیچھے، اس پیغمبر کی دعوت اور مشن کے پیچھے، جس پیغمبر کے دعوتی مشن کے کامیابی اور جس پیغمبر کی کامیابی کا اقرار و اعتراف اپنوں کے علاوہ غیروں نے کیا کہ سب سے زیادہ کامیاب پیغمبر ہے، اس پیغمبر پر جب
سب سے پہلے اللہ کا کلام اترا تو سب سے پہلے جس نے تسلی دی اور سب سے پہلے جس نے آپ کا حوصلہ بڑھایا، آپ کو ہمت دی، آپ کی طاقت کا وہ سامان بنی، وہ آپ کی پاک بیوی تھی۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنی پاک بیوی کے اس کمال کا اور اس نازک وقت میں ساتھ دینے کا اس طریقے سے بدلہ چکایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ جس سال اما خدیجہ کا انتقال ہوا اس سال کے بارے میں ہمارے محبوب آقا نے کہا عام الحزن، کہ خدیجہ گئی ہے، یہ غم کا سال ہے۔ اور پھر آپ یاد کیجئے غزوہ بدر کے موقع سے جب کچھ کفار قید کیے گئے اور رحمت للعالمین کا اعلان ہو گیا کہ فدیہ دو اور قیدی کو چھوڑا کر لے جاؤ، حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ایک ہار پیش کیا گیا۔ وہ ہار حضور پاک علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لے کر رونے لگے۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے میرے آقا آپ پر میری ماں میرے باپ سب قربان ہو، اس ہار کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ کسی بیٹی کے پاس اس کی ماں کی یادگار ہے، یہ میری بیٹی زینب کو میری بیوی خدیجہ نے نکاح کے موقع سے دیا ہے، آج خدیجہ نہیں ہے، زینب نے اپنے قیدی شوہر کو چھڑانے کے لیے یہ ہار میرے پاس بھیجا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ اس ہار کو اس کی قیدی کے ساتھ آزاد کر دیجئے اور اس ہار کو بھی واپس فرما دیجئے۔ یہ محبت تھی حضور کو حضرت خدیجہ سے کہ بیوی کا ہار دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اور پھر جب اسلام کی سب سے بڑی فتح ہوئی، فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مقدسہ کی سرزمین پر فاتحانہ شان کے ساتھ تشریف لائے تو مکہ کے بڑے بڑے رؤوسا، مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ تمنا کر رہے تھے، یہ خواہش کر رہے تھے اور یہ ریکویسٹ اور فریاد کر رہے تھے کہ آج فاتح اعظم رحمت للعالمین کا قیام میرے دروازے پر ہوگا، آپ میرے یہاں قیام کریں گے۔ لیکن جب شام ہونے لگی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کو، صحابہ کرام کو کہا ارکضوا لی خیمۃ عند قبر خدیجہ۔ اگر مورخین اس طرح کی روایات کی تصدیق کریں تو مجھے کہنے دیجئے کہ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ میرے پیارو میرے لیے خیمہ اور ٹھہرنے کی جگہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگاؤ اور وہاں انتظام کرو۔ اور پھر روایات ہیں تاریخ کے وَرَكَزَ لِوَاءَ النَّصْرِ أَمَامَ قَبْرِ خَدِيجَةَ لِيَعْلَمَ النَّاسُ جَمِيعًا أَنَّ وَرَاءَ هَذَا الْفَتْحِ الْمَرْأَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي فِي هَذَا الْقَبْرِ۔ آپ نے مکہ کے فتح کا جھنڈا جو آپ کے ہاتھ میں تھا حضرت خدیجہ کی قبر کے سامنے رکھا تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ آج اگر اسلام کے پیغمبر اور اللہ کے عظیم پیغمبر کو سب سے بڑی فتح مکہ کی فتح ملی ہے تو اس کے پیچھے اس عورت کا ہاتھ ہے جو آج قبر میں لیٹی ہوئی۔ میرے بھائیو، دنیا کے سب سے عظیم پیغمبر، دنیا کے سب سے کامیاب شخصیت کے کامیابی کے پیچھے اگر کوئی ذات ہے تو وہ ایک عورت ہے جو تاریخ کے حوالے سے آپ کو پتہ چل رہی ہے۔ یہ اور اس طرح کے انیکوں واقعات آپ کو تاریخ کی کتابوں کے اندر ملیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عورتوں کے اندر تربیت ہوتی ہے، جب اس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جب اس کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، جب اس کے اندر اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت و سمدانیت پر مضبوط اور اٹوٹ یقین ہوتا ہے تو پھر اس کا سہارا شوہروں کے لیے ایک ہتھیار بن جاتا ہے، اس کی تربیت اولاد کے لیے پوری دنیا کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ایک بڑے بزرگ اور بہت بڑے ولی جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتے؟ لکھا ہے بزرگوں نے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بنگال کا سفر کیا۔ جب سفر کر کے گھر تشریف لائے بڑے خوش تھے، چہرہ کھلا ہوا تھا۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا تو بڑا خوش ہے، مچل رہا ہے، پوچھنے لگی کہ بیٹا معین الدین کیا بات ہے، آج تو بڑا خوش ہے، چہرہ بڑا کھلا ہوا ہے، کیا ہوا ہے اس سفر میں؟ تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اماں بنگال کا میں نے سفر کیا، دعوتی سفر تھا، ہم لوگ بھی دعوتی سفر کرتے ہیں، آج آپ کے درمیان اسی نسبت پر آئے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی
اجمیری رحمت اللہ علیہ کی کارگزاری سنیے. کہنے لگے کہ اماں بنگال کے اس سفر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے میری دعوت کے ذریعے سینکڑوں بندوں کو ہدایت دی. 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کیا. اتنی بڑی تعداد کو اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت سے سرفراز کیا. ماں خاموش تھی. ماں نے کہا کہ بیٹا معین الدین اس میں تیرا کمال نہیں ہے, اس میں تو میرا کمال ہے. سنیں اگر مائیں سن رہی ہیں اور ہم لوگ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں تو اس ماں نے کیا جواب دیا کہ بیٹا اگر اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت کا کام لے رہا ہے تو بہت خوش مت ہو, اس میں میرا کمال ہے. وہ کمال یہ ہے, ماں کہنے لگی کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا, جب تو دودھ پی رہا تھا تو میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جب بھی تجھے دودھ پلایا وضو کر کے دودھ پلایا, باوضو دودھ پلایا. جب مائیں ظاہر کی پاکی کا اتنا احترام کرنے والی ہوں تو ان کے دل کے اندر کیسی پاکیزگی رہی ہوگی اس کا بس تصور کر لیجئے. ان کے دل کے اندر کیسی پاکیزگی اور سلامتی رہی ہوگی, اللہ کی کیسی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عشق رہا ہوگا, آپ اس سے اندازہ کیجئے. میرے بھائیو بس ان 2 واقعات کے ذریعے سے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جن افراد نے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے ان کے پیچھے عورتوں کا کردار ہوتا ہے. یہ عورتیں کبھی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے, جیسا کہ آپ نے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعے کے حوالے سے بھی سنا. کبھی یہ عورت ماں کے روپ میں ہوتی ہے جس کی ایک نہیں ہزاروں واقعات ہے, جیسا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سنایا. یہ عورت کبھی بہن کی شکل میں ہوتی ہے, کبھی بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے. الغرض الگ الگ شکلوں میں یہ عورتیں ہوتی ہیں اور عورتیں مردوں کے ذریعے سے دین کے بڑے بڑے کارناموں کے پیچھے سنگ میل ثابت ہوتی ہیں. بنیاد کے پتھر کو کوئی نہیں دیکھتا, عالیشان عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں, عمارتوں کو تو سب دیکھتے ہیں, اس کی بنیاد میں جو پتھر لگا ہوا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا. آج اگر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, ہمارے علماء آپ کے درمیان موجود ہیں, پوچھئے گا ان سے تنہائیوں میں, یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ ان کی اس تربیت, ان کی اس تعلیم کے پیچھے ان کی ماؤں کے آنسو, ان کی بہنوں کی دعائیں, ان کی دادیوں اور ان کے گھر کے لوگوں کی فریادیں ہیں. میرے بھائیوں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ایک بڑی ضرورت ہے کہ اس نازک دور میں جبکہ ہم فتنوں کے زمانے سے گزر رہے ہیں, ہم اپنے گھر کی بیٹیوں کی کردار سازی کریں, ہم ان کی دین کی بنیادی تعلیم کا اور دین کی بنیادی تربیت کا بندوبست کریں. وہ نہ یاد رکھیے, آپ اگر سچے مومن ہیں, آپ اگر سچے مسلمان ہیں, آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, آپ نے حج کر لیا ہے اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ صاحب ہم تو بڑے نمازی ہیں, ہم تو بڑے حاجی ہیں, رمضان کے روزے اور تراویح بھی ہم کر لیتے ہیں, ہم کو بڑا اطمینان ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے, میرے دارالقضا کے اندر ایک واقعہ آیا, ایک لڑکی دارالقضا آئی کہ قاضی صاحب مجھے اپنے شوہر سے خلا چاہیے. ہم لوگوں نے درخواست لی, نوٹس بھیجی, شوہر کو بلانے کی بڑی کوشش کی, لمبا واقعہ ہے, شوہر آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم نے اپنے تعلقات کی بنیاد پر معلوم کروایا کہ یہ لڑکا جس سے اس کی بیوی خلا لینا اور نکاح فسخ کرانا چاہتی ہے یہ کون ہے, ذرا معلوم کیا جائے. بہت تحقیق کے بعد پتا چلا کہ وہ ایک پھیری والا لڑکا ہے جو یو پی کے کسی علاقے کا رہنے والا ہے. پھیری کرتے کرتے اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کو اپنی شادی میں اور اس کو اپنی شادی کے جال میں پھنسا لیا. بہرحال میں نے کچھ نوجوانوں اور ذمہ داروں کے ذریعے سے اس نوجوان کو دارالقضا بلایا, تاریخ پیشی پر دونوں کے بیانات لیے. میں نے اپنی فراست سے اس لڑکے کے ایکٹیویٹی, اس کی حرکتوں سے کچھ عجیب و غریب چیز میں نے محسوس کی. لہذا میں نے ایک بے ساختہ سوال اس سے کیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ ارے بھائی یہ بتاؤ کہ اس لڑکی سے پہلے جو تمہاری ایک اور بیوی ہے اس کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ وہ سٹپٹا گیا, کہنے لگا قاضی صاحب آپ کو یہ بات کیسے معلوم کہ میری ایک اور بھی بیوی ہے؟ میں نے اس سے آگے اس کو ایک اور سوال, یہ بس من جانب اللہ ایک بات تھی جو میرے ذہن میں آئی. میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہاری ایک تیسری بیوی بھی تھی. اور پریشان ہو گیا اور اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے, پریشان ہو گیا, چھٹپٹا سا گیا کہ حضرت آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہیں؟
میرے بھائیوں اس نوجوان نے کارگزاری سنائی کہ دربھنگا کی ایک لڑکی سے میں نے شادی کی، مدھوبنی میں رہکا وغیرہ کے علاقے سے میں نے ایک لڑکی سے شادی کی، اور یہ میری تیسری بیوی ہے جو پورب کے علاقے کی ہے جس سے میں نے شادی کی۔ میرے غیور بزرگوں، مجھے آپ کے جذبات مجروح کرنے نہیں ہیں، لیکن جو واقعات آپ دلی، ممبئی، کلکتہ اور بڑے بڑے شہروں کے سن رہے تھے، صورتحال یہ ہے کہ آج وہ ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ شخص جو بظاہر نمازی ہے، اس کی بیٹی کے ایمان کا اور اس کی بیٹی کی عفت و عصمت کا سودا کرنے والا یہ نوجوان جو یو پی کا رہنے والا تھا، یہ غیر مسلم نوجوان تھا، جو پھیری کرتے کرتے نہ صرف یہ کہ ہماری بیٹی کا اور ہمارے دیندار گھر کی عورت کے ایمان کا سودا کیا، بلکہ اس کی عفت و عصمت کا سودا کیا، اور ایسا اس نے ایک کے ساتھ نہیں 3 لڑکیوں کے ساتھ کیا۔ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی، یہ اور اس طرح کے واقعات آج کل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ صرف اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بیٹیوں، اپنے گھر کی عورتوں کے تعلق سے ہمیں جو ذمہ داری عطا فرمائی تھی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج اس ذمہ داری سے ہم اور آپ افسوسناک حد تک غفلت کے شکار ہیں۔ اپنے بیٹوں کو لوگ بہت حد تک دین کی بنیادی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی صورتحال یہ ہے، ابھی ایک سروے رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ آج بچیاں جو اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ لکھی لوگوں نے کہ نوجوان اپنے بہنوں کی اچھی شادی اور اس کی اچھی تعلیم کی فکر میں اپنی پڑھائی تو چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر میں بہن ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کو انٹر کرانا ہے، بی اے کرانا ہے، ایم اے کرانا ہے، اور اب تو ڈی ایل ایڈ اور بی ایڈ کرا کر BPSC کرا کر نوکری بھی کرانی ہے، اور گھر کے اندر بوڑھا باپ ہے جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا ہے، تو یہ نوجوان بھائی اپنی پڑھائی چھوڑ کر ممبئی میں، دلی میں فیکٹریوں میں کام کرتا ہے اور اپنی بہنوں کو پڑھاتا ہے۔ بہنوں نے تو پڑھ لیا، بھائی ناکارہ رہ گیا، اور یہ بہنیں جو کالج وغیرہ کے راستے پر گئی، اب اس کے لیے کوئی مناسب جوڑا نہیں مل رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نوجوانوں میں شرح خواندگی بہت کم ہو گئی ہے، اب اس کے لیے مناسب جوڑا نہیں مل رہا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے کہ جہیز کے نام پر ہم نے شادی بیاہ کو اتنا زیادہ مہنگا کر دیا ہے کہ یہ بیٹیاں پڑھ لکھ کر بھی جب دیکھتی ہے کہ میرا باپ مناسب ہاتھ اور مناسب جوڑا میرے لیے انتظام نہیں کر رہا ہے، تو وہ 200 اور 300 کے اسٹامپ پیڈ پر بھاگ کر کسی کے ساتھ نکاح کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، سماج کے اس المناک حقائق کے پیچھے کہیں نہ کہیں مجرم ہم ہیں اور آپ ہیں، لہذا ایسے نازک وقت میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے میری، آپ کی، ملت کے ایک شخص کی مند رکھتے ہیں جن کے سینے کے اندر دل ہے اور دل میں ایمان کی شمع جل رہی ہے۔ ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے اس زمانے میں بیٹوں کے ساتھ بھی اور بیٹیوں کے ساتھ بھی ہم دین کی بنیادی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ میں نے خطبے میں جو روایت پڑھی، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنہ، حضور فرماتے ہیں کہ ان قریب فتنہ ظاہر ہوگا، ایسی آزمائش جس سے تمہارا ایمان خطرے میں پڑے گا، تمہاری نسلوں کا ایمان چھین لیا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بات اگر میں کہتا آج کے زمانے میں کہ ان قریب فتنہ ظاہر ہوگا، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں قاضی صاحب کہاں فتنہ ظاہر ہوگا، کون سا فتنہ ہوگا؟ صحابہ کی حکمت پر قربان جائیے، انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ فتنہ کب ظاہر ہوگا، کون سا فتنہ ہوگا، اس فتنے کے شکار کون لوگ ہوں گے، کس علاقے میں یہ فتنہ آئے گا، نہیں، فوراً سوال کیا مل مخرجو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ فتنہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس فتنے سے ہم اور ہمارے بچے، ہم سب لوگ کیسے بچیں گے؟ ایمان کو لوٹنے والے فتنے جیسا کہ آج کل موجود ہیں، تو ان فتنوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، قرآن مجید، سنت رسول، دین کی بنیادی تعلیم و تربیت، یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم اور ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ جامعہ سیدہ عائشہ جو مکہ کی سرزمین پر بڑی جافشانی کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی فکر مندی کے ساتھ ہمارے برادر محترم اور متحرک عالم دین جناب مولانا شاہد حسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم چلا رہے ہیں، ان کے اساتذہ یہاں محنت کرتے ہیں،
ہیں، معلمات یہاں پڑھاتی ہیں، محبین ان کو محبت کی اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے جس ادارے کو آگے بڑھانا اور اس کے فیض کو عام کرنا۔ مفتی صاحب اس ادارے کے بارے میں کبھی مولانا آپ کے سامنے کوئی تقاضا رکھیں، اس تقاضے کو اوڑھنا یہ ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے۔ انشاءاللہ ہم سب اس ادارے کے پیغام کو اور فیض کو عام کرنے میں اپنا ہر طرح کا تعاون پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس ادارے کے فیض کو مزید عام فرمائے۔ مولانا شاہد صاحب اور ان کے تمام اساتذہ، انتظامیہ، محبین کو اللہ رب العزت بہتر بتلا عطا فرمائے۔ خدا تعالی ان باتوں پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں۔ اپلوڈر محمد سمیع اللہ 70 61 57 21 40 موبائل نمبر سے رابطہ کریں۔